اس قبائلی اجتماع میں موجود معتبرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں صوبت خان صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر ریاست سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کے خاندان کو انصاف فراہم کرے۔ پورے دنیا میں جہاں مہذب اقوام اور مملکت ہیں، وہ اقوام اپنے قومی اصولوں کا تعین ایک چارٹر، آئین، قانون، رسم اور رواج کے تحت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے برطانیہ وہ ایک ملک نہیں، اس میں انگلینڈ، ویلز، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، یہ کئی ممالک کا ایک فیڈریشن موجود ہے اس میں، اور آج بھی وہ ملک دنیا پہ سیاسی طور پہ پوری دنیا پہ حاوی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ 12ویں صدی میں تمام اقوام کے معتبرین نے ایک اصول کا تعین کیا، اور اس اصول کو میگنا کارٹا یا میگا چارٹر کہتے ہیں۔ اور آج تک برطانیہ، جس کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، اس میگنا چارٹا کے بنیادی اصولوں پہ عمل درآمد کر رہا ہے، اور پوری دنیا پہ اس کے سیاسی عمل حاوی ہے۔ یہ زندہ معزز معتبر اقوام کی نشانی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کو پاکستان کا نام دیا، اس کا بھی ایک میگا چارٹر ہے، جس کو ہم قرارداد لاہور یا 1940 کا قرارداد کہتے ہیں۔ اور اس قرارداد میں یہ طے ہوا کہ جو مسلم آبادیوں کے قومی وطن ہیں، جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سریکی، پنجابی بستے ہیں، یہ ایک فیڈریشن کو تشکیل دیں گے، اور اس فیڈریشن کے ذریعے اس ملک کے نظام کو چلایا جائے گا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قرارداد پہ عمل ہوا، جو آزاد اقوام تھے یا ریاستیں تھیں، انہوں نے 4 چیزیں اس فیڈریشن کے حوالے کیا: فارن پالیسی، دفاع، مواصلات، اور جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں، جس کو ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، یہ ان کے حوالے کی۔ ہم نے اپنے جائیدادیں اس فیڈریشن کے حوالے نہیں کی۔ ہم نے اپنے قومی وطن کے اصول، جس کو ہم رسم رواج کہتے ہیں، اس فیڈریشن کے حوالے نہیں کی۔ مگر اس کے بعد 1973 میں ایک آئین بنا۔ اس آئین کا پابندی بھی خود ریاست نے نہیں کی۔ 77 میں اس آئین کو پامال کیا، اور اس آئین میں اس ریاست کے ڈکٹیٹر نے ڈنڈے کے ذریعے اپنا نام بھی ڈلوایا، اور ایک غیر آئینی پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ بھی کی، اور اسی طریقے سے امینڈمنٹ ہوتا رہا۔ خود ریاست نے اس آئین کا بھی پابندی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے نظام میں ہم زندگی گزارتے ہیں جو وعدہ خلافوں کے کنٹرول میں ہے۔ ایک ایسے سرزمین کی تشکیل دی گئی جہاں طاقت کے ذریعے ایک خاص قسم کا ذہنیت ایک خاص جگہ میں اور خطے میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے ذاتی مفادات یا اپنے گروہی، اپنے طبقاتی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جس کا یقیناً خمیازہ بلوچ پشتون اقوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آئین اور قانون کا پابند یہ ریاست خود نہیں کرتا۔ تو جب ہم آئین اور قانون کا بات کرتے ہیں تو پھر یہاں اس سماج کو انتشار، خانہ جنگی، خلفشار، قبضہ گیری، ڈرگ مافیا کے حوالے کر کے وہ
جعلی قبائلی عمائدین کے حوالے کیا گیا جن کے پاس انٹیلیجنس کا کارڈ ہے۔ قبائل کا ایک اصول ہوا کرتا تھا، آپ سب جانتے ہیں، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یہ طے ہوتا تھا کہ ہر پشتون بلوچ ایک خاص قسم کا جنگی تربیت کرے گا، اس تربیت کا مقصد دفاع وطن تھا۔ مگر آج اس سماج میں کارڈ ہولڈر، نام نہاد ڈیتھ اسکواڈ اور معتبرین کو آپ کے رسم رواج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ آپ قبضہ گیری کریں اور باقی ریاست کا نظام سب ان کا پیچھے ہے۔ یہ تمام بدامنی میں، تمام نام نہاد قبائلی تنازعات میں، قبضہ گیری میں، کرپشن میں، سیاسی فراڈ میں خود ریاست ملوث ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے ایک اصول دیا ہے، ہم آج اس اصول جس کو قبائلی نظام کہتے ہیں اس کے تحت یہاں قبائلی عمائدین اپنے بزرگ، اپنے مشران، اپنے نواب، اپنے معتبرین کے سربراہی میں بیٹھے ہیں، اور ہم کو آج یہ طے کرنا ہوگا کہ کس اصول کے تحت اپنے سرزمین کو پرامن، متحد اور ترقی کا گہوارہ بنائیں گے۔ اب میں اگلے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اب ہم جب جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا کہ یہ سرزمین یا یہ وادی یا یہ علاقہ یا اس نالے کے بعد کس قوم اور قبیلے کا علاقہ ہے۔ اس قوم کے اجتماعی کوئی علاقہ ہوگا، انہوں نے خود جا کے تقسیم کریں گے اس کو، اگر تقسیم نہیں بھی ہے ان کے اجداد کے علاقہ ہے۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب اس ملک کا تشکیل ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ہمارے معاملات میں جو ہمارے جائیدادوں کے معاملات ہیں، ہمارے رسم ہیں، ہمارے رواج ہے، اس میں وہ عمل دخل ان کا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے بعد ایک ارتقائی عمل کے ذریعے سماج بدلے گا، ایک سیاسی ایک جدید سماج بدلے گا جس کا نیا شکل ہوگا، وہ الگ بات ہے، پورے دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اب پھر جب تشکیل ہوا اس فیڈریشن کا، خان آف کلات میر احمد یار خان کا اور اس ملک کا بانی جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوئی۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ ہمارے جائیدادوں، ہمارے وسائل پہ ہمارے اقوام، ہمارے قبائل، ہمارے لوگوں کا دسترس ہوگا، وہ ان کے اختیار میں ہوگا۔ مگر یہاں یہ ہوا کہ ہمیں آپس میں الجھایا گیا، ہمیں جعلی خانہ جنگی میں الجھایا گیا، جو اسلحہ، جو وسائل ہم سرزمین اور وطن کے دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو برادر کشی کی طرف اس کا رخ موڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ تمام فساد میں ریاست ہے، اور ہم ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا سازشیں اس قوم، اس سرزمین کے اقوام کے خلاف بند کرے۔ اب اگر آپ آگے جائیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بلا پیمودہ ہے اور یہ جو ہے کسی کا نہیں ہے، یہ نہیں۔ اب بات یہ کہ یہ تو 73 سال میں ریاست پاکستان کا ذمہ داری تھا کہ اس کو پیمائش کرتا۔ کسی ایک عام آدمی کا تو ذمہ داری نہیں ہے وہ جا کے پیمائش کرے اور خود اس کا فرد بنائے اور خود اس کا جمبندی بنائے، خود نہیں کر سکے، یہ ریاست کرے گا۔ ریاست نے اپنے نااہلی اور سازش کی وجہ سے آپ کے ہمارے قومی سرزمین کے جو قبائلی اور قومی جائیدادیں ان کا پیمائش نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوشش یہ ہوئی کہ ساحلی پٹی پہ ریاستی اداروں کو الاٹمنٹ کیا جائے۔ 2010 میں جب نواب اسلم وزیر اعلیٰ تھے، وندر، جیونی، گوادر، انہوں نے تمام سرکاری الاٹمنٹس کو کینسل کیا۔ اس کے نتیجے میں ریاست نے ایک مصنوعی خانہ جنگی کا ایک شکل دیا، اور یہ کوشش تھا کہ ہم پسپا ہوں۔ آج پھر حقیقی نمائندوں کو ہٹانے کے بعد پھر سے الاٹمنٹ شروع ہوئی ہیں۔ حالانکہ قومی اصولوں کا یہ قانون، بین الاقوامی قانون کا یہ اصول ہے کہ جو جنگلات ہیں یا جہاں ایسے مقامات ہیں جس کو ہم نیشنل پارک کہتے ہیں، وہاں کسی کا بھی الاٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اب پارکوں کے نام پہ جعلی الاٹمنٹ بھی کئی ہزار ایکڑ کا انہوں نے کر لیا۔
पूरे सरजमीन कोए सुलेमान से लेकर जीवनी तक कब्ज़ागिरी का अमल है, और कब्ज़ागिरी में वो जाली नामनियात कबायली जिनके पास एजेंसियों का कार्ड है उनको भी दिया गया है, और वो ये सारा धंधा करते हैं ताकि हम और आप आपस में उलझे रहें, और जो कब्ज़ागिरी निज़ाम सियासत का वो आपका और मेरे जायदादों पे कब्ज़ा करे। अब अगर हम देखें कि आप और हम, मैं कोयटा का बात करता हूँ, अगर कोयटा के पटखाने कौमी मुफाद को पहले तरजीह देना है अपने इज्तिमाई और कौमी सरजमीन के मुफादात को, उसके बाद हमारा इनफरादी मामला हो, ये भी हमने आज तय करना होगा इधर। अब हम आगे जाते हैं कि थाना रियासत जिसका पूरा निज़ाम अदालत से लेकर थाने से और एक आम थानेदार तक, ऐसे डेथ स्क्वाड कार्ड होल्डर्स का एक्सेस कैसे होता है उन लोगों के पास, उस पूरे निज़ाम के पास वो कैसे जाते हैं? एक शरीफ आदमी थाने को देख के डर जाता है और वो घबरा जाता है, मगर इस किस्म के लोग जो डेथ स्क्वाड हैं और जो लोग कब्ज़ागिर हैं, जिनका काम इस समाज को बर्बाद करने में है, बर्बादी का एक मिसाल ये है कि रियासत संजीदा नहीं है। उसका एक मिसाल ये है कि हबीब नाला आपके सामने है, यानी गवर्नर हाउस से 1 किलोमीटर, वज़ीर आला हाउस से 1 किलोमीटर, बलूचिस्तान के असम्बली से 1 किलोमीटर, कोर कमांडर हाउस 1 किलोमीटर, आपके आईजी के ऑफिस से 1 किलोमीटर, मगर 3000 हमारे बच्चे या 3000 से कुछ ज़्यादा बच्चे वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शहर में एक बहुत बड़ा समाजी इखलाकी बहरान पैदा हुआ है। ये कौन करेगा? अगर रियासत नहीं करेगा तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम भी इस असूलों का तयन करें। अब आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जब आपका ये इज्तिमा या इज्तिमा के अलावा कहीं बैठ के कबायली अमायदीन एक जिरगे का तश्कील करेंगे, या हमारे एक मुकर्रर ने कहा कि कबायली मशरान पे ये ज़िम्मेदारी है, यकीनन कबायली मशरान के आपने सर पे एक पगड़ी रखा है, और पगड़ी एक कपड़े का वो नहीं है कि आपने उस पर रख दिया, उसके पास तमाम इख्तियारात आए और जादू की छड़ी आ गई आपके मामला हल करेगा। ये कौल करार है। आप जब किसी के सर पे पगड़ी रखते हैं तो फिर सोच के रखें, उसके बाद आपने एतमाद करना है, उसको मुकम्मल हिमायत देना है। इस कौल करार का पाबंदी कबायली अमायदीन और वो कबायली लोग जो मलिक और मशरान और टकरी और मोतबर वडरों की हिमायत करते हैं, क्योंकि रियासत तमाम तर आज गंभीर हालत हमारी सरजमीन में इस पर हिरासत करना हमने खुद ठीक करना है। अब जब जिरगा फैसला करेगा तो आज यहाँ बैठे हुए या हमारे तकरीर को या आवाज़ को सुनने वाले वो भाई जो सोशल मीडिया कल अखबारात के ज़रिए, या फिर आप जब जाएंगे अपने इलाके में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या सुना और क्या तय हुआ, आप अपना बात बताएंगे। ये फैसला करना है कि जब कबायली हमायतीन एक फ़ैसला करेंगे तो फिर हर शख्स, हर मोतबर, हर उलमा, हर सैयद का ये फ़र्ज़ बनता है फिर उस जिरगे को मुकम्मल हिमायत दें, क्योंकि फिर आप अगर हिमायत नहीं देंगे तो हमारा फ़ैसला हवा में चला जाएगा और फिर आप कहेंगे कबायली मशरान फ़ैसला नहीं करते। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज के जिरगा इस ज़मीन के इज्तिमाई हुकूक़ का आवाज़ बुलंद करेगा। इस सरजमीन में कबाइल का जो इज्तिमाई असूल है जिनका तयन सैकड़ों सदियों से हुआ है, उसका दिफा करेंगे ताकि हम इस सरजमीन पश्तून बलोच सरजमीन में अपने अजीम अजदाद की रवायत के साथ ज़िंदगी करें, जो हमारा शिनाख्त है। आप सबका मशकूर और शुक्रिया।